السلام علیکم میری پیاری بیٹیوں، یہ کل میں نے آپ کو تھوڑا سا سیمپل جو شلوار کے پانچے کا تھا وہ آپ کو دکھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک سائیڈ پر ہم نے یہ کڑھائی کی ہے، اس کی دوسری سائیڈ پر ہم نے یہ کڑھائی کی ہے، یعنی کہ زیادہ کھچ مچ نہیں ڈالا کہ آپ کے پانچے خوبصورت لگیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آج یہ شرٹ مکمل کل ہی کر دی تھی، تو پھر یہ دیکھیں کہ اسی طریقے سے میں نے کر کے پھر اس میں یہ وائٹ مہندی رنگ کا شیڈ کر دیا ہے تاکہ دیکھنے میں پیارا لگے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنا یہ مشکل کام نہیں ہے، سمپل سا کام ہے۔ شلوار قمیض جب پہنی گئی تو آج تو بس بیجا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بیجا کے لیے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں صرف نماز، درود پاک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈیزائن کچھ بھی نہیں، لیزی ڈیزی کا ڈبل دھاگے سے درمیان میں نے کل بتایا تھا یہ جو نوٹ لگی ہے نا لیزی ڈیزی کی، یہاں سے 3 موتی اندر کو لگانے ہیں۔ اگر آپ نے اندر سے باہر کو موتی لگائے تو آپ کو موتی کڑھائی کے اندر ڈوب سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ۔ پھر یہ اسی شیپ میں آپ اس کو موتیوں کو لگا دیں۔ پھر یہ درمیان میں وہ اس لیے لگایا کہ اس کے مہندی رنگ کی وجہ سے گرین وہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر ہم نے یہ بنا دیا۔ اب اگر اس گرہ کے اوپر سے آپ نوٹ لگائیں گے، آپ کے یہ موتیوں کی شیپ جتنا مرضی آپ دھوئیں کبھی نہیں خراب ہوگی، اور اگر آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے آپ کی جو کڑھائی ہے وہ موتیوں کے اوپر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کل آپ کو یہ دکھایا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے یہ بنائی۔ آپ دیکھیں اس پونچھے پر بھی اتنا سا چھوٹا سا ڈیزائن ہے اور اس پر بھی چھوٹا سا ڈیزائن ہے۔ اب جب دونوں پونچھوں کے اوپر یہ پہنا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کلر کرنے، آپ کو جوتے بھی ڈائی کرنے سکھاؤں گی، وہ آپ کے سوٹ کے ساتھ ہی میچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہی پھول آپ بازو پر لے جائیں گے اور اس رخ پہ اور یہی اس کا دامن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو بہنیں کہتی ہیں ہمیں تو شرم آتی ہے، یہ پہنے گی تو کوئی بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ اس میں کوئی امبرائڈری چمکیلی بڑکیلی نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پتے ایز یوزول جیسے ہم بناتے ہیں اسی طرح یہ پتے بنا دیے، لیکن پتوں کے آگے یہ کڑھائی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے ایک پکا ٹانکا لگانا ہے، یہ اس کو سیدھے سڑوپے نہیں مار سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سڑوپے ماریں گے تو وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں اچھی طرح کہ یہ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے موتی لگائیں، یہ پھول بنا لیں، اتنا وقفہ نشان لگا لیں، اس کے بعد پھر پتے بنا لیں، پھر یہ موتیوں کو کام کر لیں۔ پھر جب میں نے دیکھا تو ابھی یہ خالی لگ رہا، تو پھر دامن میں نے یہ آپ کے سٹک لگا دی تاکہ دیکھنے میں پیاری لگے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ٹائم لگا ہے، اب کل ہی شروع کیا تھا، صرف موتی آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لگائے ہیں، تو باقی کڑھائی کل ہی مکمل کر کے رکھ دی تھی، اور اس کو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے، 1 یا 1.5 گھنٹہ، لیکن کریں اسی طرح جس طرح میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کے یہ بھی نہیں کہ میں ٹریس کروں، صرف نشان لگاتے چلے جائیں سٹیپس پر، اتنا فاصلہ اس پہ رکھ لیں، اس کے اندر وہاں سے پتا شروع کریں، 2 پتے گرا دیں۔ میں نے نیچے کو پتا ایک رکھا ہے، اوپر کی طرف نہیں رکھا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سمپل کا سمپل ہے، خوبصورت کا خوبصورت ہے، اور شلوار پہ بھی کام ہو گیا، قمیض پر بھی ہو گیا۔ اور یہ جو شروع کے بچے جو سیکھتے ہیں نا کڑھائی، اگر وہ یہ سیکھ لینا اس کے ساتھ ساتھ تو وہ بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بنا تھا تو ویسے کپڑا پڑا تھا، ایک عورت کو کچھ چاہیے تھا، میں کہا لو جی سوٹ سی دو، اس نے سوٹ سی دیا، تو سوٹ سینے کے بعد
फिर मैंने सोचा इसका रंग ही बदल देते हैं। लो जी, कढ़ाई बदल के उसकी शक्ल व सूरत भी बदलेगी। अब यही होता है कर भला हो भला। जब हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी फ़ायदे देता है। जब हम सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं तो फिर अपनी अपनी पड़ती है। ये मैं थोड़ा सा आपको लाइट भी इसलिए मार के दिखाता हूँ कि ये कोई ज़रा सा भी मुश्किल काम नहीं है। ये दोहरा धागा लेना है और ऊन का मैं इसलिए लगाती हूँ, या आप एंकर का अगर आपने धागा इस्तेमाल करना तो एंकर का करें, ठीक है। अगर आपने नहीं करना तो फिर ये ऊन का बारीक धागा यूज़ करें, क्योंकि ये दो ही पायदार हैं। अगर पहले तो स्टेपल का रंग बड़ा मजबूत होता था, अब स्टेपल का रंग इतना मजबूत नहीं है, तो इसलिए फिर बाद में दिक्कत आती है, बंदा कढ़ाई करे और उसका रंग निकल जाए। फिर यही हल है कि हम वो चीज़ इस्तेमाल करें। आजकल ऊन का ही धागा लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वो भी ये भी ठीक है। मोतियों का रंग तो पक्का ही रहना है, तो फिर कोई इंसान को टेंशन या बोधरेशन नहीं रहती, ठीक है। अब मेरी प्यारी बेटियों, बना लो ऐसे सूट, ठीक है। ये आप दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, चारों साइडों पर। फैशन करना आना है तो फैशन करना होता है, तो उसको बनाना भी सीखा करें, ठीक है। तो ये बेहतरीन हल है इंसान की मसरूफियत का और खुशी हासिल करने का, और अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को हुनर की आदत डाले, क्योंकि पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं इंसान के लिए, उसके साथ हुनर ज़रूरी है। आप देखें पहले वक्त हो गया लड़की ने पढ़ा के की करना, घर दे भांडे ही मांज रहे हैं। तो सोचो कि अगर बच्ची को हुनर आता हो तो आप अपने कपड़े खुद सिलाई कर सकते हैं, अपना टाइम अच्छा गुजार सकते हैं, आप आगे किसी को कुछ सिखा सकते हैं। अब इसके लिए ये नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी है, अनपढ़ बहनें भी ये सीख सकती हैं और कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए मैंने आपको बिफोर डे आपको करके दिखाया था, और आज मैंने इसको आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। मुझे देखें कि एक दिन में अगर सूट तैयार हो जाता तो सोचो, अब सारा दिन वेले ही थे, ठीक है। तो इसलिए मेरी बहनों, अपने टाइम को सर्फ करें नेकी में, अच्छे कामों में, आपको अल्लाह जज़ा देगा और साथ साथ आपकी मदद भी करेगा, ठीक है। आप देख लें, फैशन भी पूरा हो गया, सारा कुछ कमालस्त हो गया और खूबसूरत भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश रखे।